اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ آج 26واں پارہ پڑھا گیا ہے، تو سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات اور سورہ زاریات آدی، یہ 5 صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ تو ان کا خلاصہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو پہلی صورت احقاف یہ مکی ہے، باقی آگے جو آ رہی ہیں 3 وہ پھر مدنی ہے، پھر اگلی پھر مکی ہے۔ یہ ساری صورتیں ملی ہوئی ہیں۔ کیا مطلب؟ سورہ احقاف میں اللہ نے توحید کے مسئلے کو بیان کیا، مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا، ان پر زبردست قسم کی ڈانٹ اور تنبیہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سخت ڈرایا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اس کا تمہیں سخت عذاب ملے گا، اور مومنین کو کہا ہے کہ ڈٹ جاؤ، فاصبر کما صبر، سورت کے آخر میں جیسے پچھلے اولو العزم نبی ڈٹ گئے تم بھی ڈٹ جانا، اور تم نے کسی کے ہٹانے سے دین سے ہٹنا نہیں ہے۔ آگے فرمایا سورہ محمد کا خلاصہ اس طرح بنتا ہے، اس کے بعد والی، اس کا نام سورہ قتال بھی ہے، کہ جب تم ڈٹو گے تو تمہیں لوگ حملے کریں گے، تم سے لوگ اسلام چھیننے کے لیے ماریں گے، حملے کریں گے، جنگ کریں گے، تو تم نے دفاع کرنا ہے، تو دا ڈیفنس سسٹم، اس لیے اس سورت کا نام سورہ قتال بھی ہے، کہ پھر جو تم سے لڑائی کرے تم نے مرد بن کے دفاع کرنا ہے، اس مسئلے کی خاطر، اللہ کی خاطر چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو اس کے بعد ہے سورہ فتح۔ لڑو گے تو کیا؟ اللہ کے لیے ڈٹ کے دفاع کرو گے تو کیا ملے گی؟ فتح۔ تو اس میں پوری فتح کا ذکر ہے، فتح مکہ اور فتح خیبر کا، کہ دیکھو اللہ کے نبی ڈٹے ساری زندگی، اللہ نے فتح دے دی۔ جب فتح ملے گی تو اب چوتھی صورت آ رہی ہے حجرات۔ اس میں ہے کہ اللہ جب فتح دے گا تو تمہیں ایک مسلمان ملک، مسلمان شہر، مسلمان کمیونٹی بنے گی۔ مسلمان کمیونٹی پریزرو کیسے رہے گی؟ اس کے 6 اصول ہیں۔ کتنے اصول ہیں؟ ہر اصول کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے بیان کیا ہے۔ یہ کتنا خلاصہ ہو گیا؟ یہ 4 صورتیں اکٹھی جڑ گئیں۔ اب ہم چاروں صورتوں کو کرتے ہیں ایک ساتھ، سمجھ آ گیا نا؟ ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کریں۔ سورہ احقاف میں کیا بیان کیا؟ مسئلہ توحید کو مرد بن کے بیان کرو، جب کرو گے تو کیا ہوگا؟ لڑیں گے تم سے، نہیں لڑیں گے، جب لڑیں گے تو ڈٹ جاؤ، محمد پھر ڈٹو، مارے تو پھر دفاع کرو۔ نمبر 3، جب ڈٹو گے تو کیا ملے گی؟ فتح، تو فتح کا ذکر۔ نمبر 4، جب فتح ملے گی تو کیا بنے گا؟ اسلامی معاشرہ۔ اب اسلامی معاشرہ کیسے چلانا ہے؟ کس میں ہے؟ سورہ حجرات میں۔ دیکھیں یاد ہو گئی آپ کو آسانی سے، آپ ماشاءاللہ طالب علم بن گئے قرآن کے۔ سورہ احقاف کا ذکر، احقاف کہتے ہیں غاروں کو، تو اس میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ ان کا ایک نام احقاف، غاروں والی قوم ہے، کیونکہ وہ غاروں کو تراشتے تھے اور بڑے بڑے عمارتیں بناتے تھے، انجینئرز اور آرکیٹیکٹس تھے، اور ایسے 60 فٹ کا آدمی ہوتا تھا، اور ان کی ایسی کمال کی انجینئرنگ ہے۔ قوم سمود اور عاد کی آپ چلے جائیں، یہ سعودی عرب کا جو نارتھ ہے نا، وہاں ایک علاقہ ہے علا، مدائن صالح، اب تو ٹورزم کھل گئے تو اب آپ جا سکتے ہیں، تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کیسے دیو ہے کر انہوں نے پہاڑ تراش کے گھر بنائے ہوئے تھے، کتنے کلومیٹرز تک پہاڑوں کو تراش کے، ایسی خطرناک قوم کر، اس طرح کی عاد اور سمود دونوں ایسے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو شرک کرتے ہو، مجھے یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ گمراہ آدمی میں بتاؤں کون ہے؟ اللہ کہہ رہے ومن اضل، سب سے زیادہ بھٹکا ہوا، سب سے زیادہ برباد، سب سے زیادہ دور اور دنیا آخرت میں کون ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، جو اس کی پکار قیامت تک نہیں سنتا، اور بلکہ سنتا کیا، وہ جس کو پکار رہا ہے وہ اس کی پکار سے غافل ہی ہے، اس بت کو، گائے کو، قبر والے کو کیا پتا کون مجھے کیا کہہ رہا ہے، وہ تو چلا گیا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں جب بلکہ غافل نہیں ہے، یہ جن معبودوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، ترجمہ کر رہا ہوں آیت نمبر 6، جب اللہ جمع کرے گا قیامت میں اور اللہ ان سے پوچھے گا، لات، منات، عزا، یہود، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، بڑے بڑے بزرگ، ان سے کہ بھئی تمہیں یہ عبادت کرتے تھے تمہاری؟ تو وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا ہمیں کس نے پکارا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، اللہ کہہ رہے ہیں کو پتہ بھی نہیں تھا، ان کہہ رہے بھئی ہوا فلاں کام کر دے فلاں، جو اللہ سے مانگنے کا ہے وہ کسی اور ہستی سے مانگنا۔ پھر اللہ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ محمد نئی باتیں لے کے آئے، تو اللہ نے کہا میرے نبی آپ بعد دفعہ اللہ کہتے قل، میرے نبی آپ کہیں
اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں قل، ان کو بتائیں، ما کنت بدعا من الرسول، میں کوئی نیا نبی تھوڑی ہوں، میں تو انہی نبیوں کا تسلسل ہوں جو چل رہا ہے۔ اور ایک اور اعتراض وہ یہ کرتے تھے، اب اللہ کافروں کا اعتراض نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ صحابہ، یہ خباب، عمار اور یہ عثمان اور طلحہ اور زبیر، یہ نعوذ باللہ غریب لوگ، اگر دین اسلام سچا ہوتا یہ غریب لوگ دین پہ آتے اور امیر نہ آتے، یہ کون سا سچا ہے؟ ہم زیادہ دانشور لوگ ہیں، ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم پیسے والے، عزت والے، اور یہ غریب غلام بلال جیسے یہ اسلام لا رہے ہیں۔ ما سبقونا الیہ، اگر خیر ہوتی تو یہ دیکھو نا دنیا کے سارے کاموں میں، بزنس میں تو ہم آگے، یہ غریب بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے اسلام میں اس کا مطلب اسلام صحیح نہیں ہے، صحیح ہوتا تو ہم آتے۔ تو اللہ کہتے ہیں ھذا افک قدیم، پرانا اعتراض ہے، موسیٰ کو بھی قوم سے پہلے لوگوں نے ایسے ہی کہا تھا۔ جی اس کے بعد اللہ نے والدین کے حق بیان کیے کہ والدین کا کیا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ ہم نے انسان کو کہا ہے کہ بڑا احسان کرو۔ اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے کرہن ووضعتہ کرہا، سختی اوپر سختی، کیا معنی؟ یہ جو پریگننسی ہوتی ہے اس کی سختیاں کئی طرح کی ہیں، تو پریگننسی کی خود سختی، پھر وہ بھار، پھر طبیعت کا خراب ہونا، اور وہ 9 مہینے کی زبردست تکلیف، مزاج، ہارمون، ہر چیز، وہ عورت مستقل ٹارچر میں، تکلیف میں ہوتی ہے، اتنے 9 مہینے ماں تمہارے ساتھ یہ کرتی ہے۔ پھر وہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، پھر وہ جب تمہیں حمل کرتی ہے، پھر بچے کو سنبھالنے میں ساری زندگی ماں تو اپنے آپ کو گھلا دیتی ہے، اس کی ہڈیاں بچے کو، ہڈیوں کا گودا بچے کو ملتا ہے، اتنا وہ احسان کرتی ہے، تو تم احسان نہیں مانتے؟ اور تم ایک مکہ میں کافر تھا، اپنی ماں کو برا بھلا کہتا تھا، اللہ نے کہا تم اس کی طرح ہوتے ہو جو اپنی ماں کو کہتا ہے اف لکما، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہو، اتنے بے شرم لوگ ہو تم۔ اور یہاں اللہ نے یہ بھی بتا دیا حملہ و فصالہ 30 شہرا، کہ جو اس کی اکثر مدت رضاعت ہے، دودھ ماں کا جو پی سکتے ہیں وہ 2 سال، تو آئیڈیلی 2 سال یا اس کے قریب پینا چاہیے۔ 2 سال کے بعد بچے کے لیے ماں کا دودھ پینا جائز نہیں ہے، اگر پیا بھی تو رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا اگر کسی اور عورت سے بچے نے پیا ہے۔ اللہ نے کافروں کا پھر تخویف بتائی، یہ جو آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور دنیا میں تمرد کر رہے ہیں نا، بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں مارے جا رہے ہیں اور دندنا رہے ہیں، اور کوئی ان کو کہنے والا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ایک دن آئے گا، وَيَوْمَ، یاد کرنا وہ دن ذرا، يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، یہ 2 جگہ کا اس صورت میں، جب ان کو آگ میں پیش کیا جائے گا تو، اور ان کو کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی جتنے مزے تمہارے لیے لکھے تھے وہ تم نے سارے دنیا میں لوٹ لیے، واستمتعتم بہا، آج ذلیل عذاب لو اس تکبر کی وجہ سے تم کرتے تھے، اور اس فسق اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے کی وجہ سے تم کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ غالباً یہ آیت پڑھ رہے تھے تو رونے لگ گئے، بہت روئے، اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی، کہ اللہ کہہ رہے کہ دنیا میں تم نے سارے مزے لوٹ لیے، آخرت میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو کہتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں سارے مزے دنیا میں مل گئے۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ اسلام کو جب امیری بھی مل گئی تھی، عمر رضی اللہ عنہ وہ ٹاٹ کے کپڑے پہنتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے، کہتے تھے بھائی ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ کافروں کو کہا جائے گا دنیا میں بہت مزے لے لی۔ تو دنیا میں علماء فرماتے ہیں جائز مزے بھی حد سے زیادہ نہیں لینے چاہیے، کیونکہ وہ حد سے زیادہ جائز مزے آپ کو حرام میں ڈالتے ہیں، کہ ان کو کہا جائے گا دنیا میں جتنے مزے لینے تھے لے لیے، اب آخرت میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے جنوں کا تذکرہ بھی کیا، کہ جو ہم نے سورہ جن میں بھی پڑھا تھا نا، وہ ایک الگ واقعہ تھا، یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ جب اللہ کے نبی طائف سے واپس آ رہے تھے اور آپ کی بڑی حالت عجیب، آپ کو لوگوں نے جھٹلایا، مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایموشنلی ڈاؤن، اور آپ عجیب اللہ سے آپ نے شکوہ بھری دعا کی کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو اللہ نے جنوں کو بھیج دیا یہ بتانے کے لیے کہ محمد چلو انسان نہیں مانتے، جن نخلا آگے تمہاری ایمان لاتے ہیں۔ اب جنوں کی دعوت اور جنوں کا جذبہ بھی اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم بھی ایسے بن جاؤ۔ وہی صرفنا الیک نفرا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے جنوں کا ایک وفد آپ کی طرف بھیجا جو قرآن کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ بتانا کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے غور سے، عربی میں سمع کا مطلب ہے سننا، یستمع کا مطلب غور سے سننا، قرآن پڑھا جائے، قرآن کی بات ہو چپ کر کے غور سے سنو۔
اور جب آیا تو ایک دوسرے کو بھی بلکہ کہنے لگے کہ بھائی چپ کرو قرآن ہو رہا ہے کوئی. اب ان کو پتہ نہیں تھا قرآن ہے، ان کو لگا کہ کوئی بڑا اعلیٰ کلام ہے، چپ کر کے سنو. جب قضیہ، جب قرآن پڑھا جا چکا، فوراً اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن گئے، دعوت شروع ہو گئی. لو جی، لوگ کہتے ہیں داعی بننے کے لیے وہ لمبی بات ہے. بھائی عالم بننے کے لیے 8-10 سال چاہیے، داعی بننے کے لیے نہیں چاہیے. ایک دو باتیں بھی سند سے سمجھ میں آ گئی، اب بتانا شروع کر دو. فوراً جن کیا بن گئے؟ داعی. اب اللہ جنوں کی دعوت ذکر کر رہے ہیں. یہ دیکھو، یہ قرآن میں ایک جگہ جنوں کی دعوت، جن کیسی دعوت دیتے ہیں. یا قومنا، اپنی اب قوم کے پاس گئے. یہ آئے تھے وہ اوپر عرب کے، سعودی عرب کے اوپر کے علاقے سے. انہوں نے کہا ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد آئی ہے، اور موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کرنے والی، وہی باتیں کر رہی ہے جو تورات کرتی تھی، صحیح ہدایت دیتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف. اے ہماری قوم، تم داعی کی پکار پر لبیک کہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. تو اس کے بعد یہ جنوں کی دعوت آ گئی. تو جن بھی دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو، ہم بھی دعوت دینے والے بن جائیں. اس کے بعد سورہ محمد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں قتال کا ذکر کیا، اور قتال کی اسٹریٹجیز کا اور اس کے ٹیکٹکس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ساتھ میں اللہ نے کہا جو اللہ کے راستے کے کام کرے گا، محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، اس کو جنت میں 4 قسم کی نہریں ملیں گی. اب یہ قرآن کا یہ مقام ہے جہاں پر جنت کی 4 نہروں کا ذکر ہے، پوری قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. کون سی جی؟ انہا فیہا مثل الجنت التی وعد المتقون، آیت نمبر 15 سورہ محمد. اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں نہریں ہیں ماء غیر آسن، ایسا پانی جو خراب نہیں ہوگا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسا دودھ جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا. وانہار من خمر، اور ایسی شراب جو لذت سے بھر دے گی اوپر سے نیچے تک. وانہار من عسل مصفی، اور ایسی شہد جو بالکل صاف زبردست ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح پہ. تو 4 قسم کی نہریں ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. 4 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 4 ہوں گی، مطلب اللہ بتا رہے ہیں کہ اس قسم کی جتنی نہریں ہوں گی. میں بچوں کو کہانی سناتا ہوں نا، تو بچوں کو جنت کی کہانی بڑی اچھی لگتی ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں چاکلیٹ اچھی لگتی ہے. میں کہتا ہوں جنت میں اللہ آپ کو چاکلیٹ کا سوئمنگ پول دے گا پورا. کہہ رہے ہیں ہاں، اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا ہر قسم کی چیزیں اللہ بتا رہے ہیں. دوسری بات، ہم کہہ رہے ہیں دودھ کی نہر تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. تو شداد نے کوشش کی تھی میں دودھ کی نہر بہاؤں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے. بات یہ بے وقوف، پہ تو اللہ دنیا ہمیں جیسے بچے کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا، بچہ میں چیز ہی دوں گا، چیز ہی دوں گا. بچہ 10 روپے ملیں گے، 10 روپے 5 پاؤنڈ ملیں گے. بچے کو اتنا ہی پتہ ہے. اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں دودھ پتہ ہے، شہد پتہ ہے، چلو یہ سمجھ لو ایسے. وہ جنت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، جنت کے دودھ اور شہد کا. اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب پہلے یہ لوگ کہتے تھے منافقین، کہ منافقین کی ایک صفت کیا ہم نے پڑھی ہے بار بار، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے. تو جب حملے ہوتے تھے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ جو ہے نا اللہ سے کہیں کہ بس ہمیں بھی لڑائی کا حکم دیں، ہم بھی ان کے دانت کھٹے کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. یقول لولا نزل سورہ. اب جب صورت آ گئی تو سورہ حج میں اللہ نے پہلے دفاع کا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کو اپنے دفاع کا حق ہے. پوری دنیا میں رائٹ ہے ہمارا ڈیفنس کا، کوئی غلط بات نہیں ہے. تو اب اللہ نے ان کی منظر کشی کی. نظر المغشی، آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جب قتال کا حکم آئے کہ لڑائی کے لیے جانا ہے، جیسے کوئی آدمی بے ہوش نہیں ہو رہا ہو. ہیں لڑنا ہے؟ اچھا. بے ہوش آدمی کیسے باتیں کرتا ہے؟ یہ ایسے انہوں نے کیسے اللہ نے کہا فَأَوْلَى لَهُمْ، برباد ہو جائیں گے لوگ. کتنا قول و فعل میں تضاد ہے نا، یہ تو بڑی بڑی باتیں. طاعتٌ وقول معروف، ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ نبی کی اطاعت کرتے ہیں اور صحیح بات کرتے ہیں. یا رسول اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مانیں گے، بھائی جو فیصلہ کیا جائے جماعت ہم مانیں گے. طاعتٌ وقول، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، عزم ہو جائے تو پکی بات کرو. اچھا جی، یہ سورہ محمد میں اور بھی اللہ نے ابتلا کی بھی بات کی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزماتے رہیں گے. اور اگلی صورت میں بھی بات کی ہے کہ ہم نے پہلی بات کہ اللہ تم کیا سمجھتے ہو اللہ آزمائے گا؟ نہیں، اللہ آزمائے گا خوف سے. سورہ فتح میں بھی فرمایا کس سے خوف آئے گا. ہاں، اللہ کھٹکھٹا کے دیکھے گا. وہ جب مٹی والے ہوتے ہیں نا، وہ مٹی کا گھڑا بناتے ہیں نا، تو گھڑا بنانے کے بعد یا مٹی کے برتن بنانے کے بعد وہ اس کو ایسے کرتے ہیں پکا ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ ٹک ٹک کر کے دیکھتا ہے کہ اوپر اوپر کا ایمان ہے اندر کا ہے، صرف حلوے والا ہے یا مشقت والا بھی ایمان ہے.
تو اللہ نے فرمایا خوف سے آزمائے گا اللہ، خوف آئے گا، دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی، مارے گی، مشکلات، والجوع، بھوک آئے گی۔ اللہ کا یہ اللہ کی آزمائش بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر اس آنے سے انسان اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ امتحان ہے، اور اگر آدمی بے غافل ہو رہا ہے تو معنی عذاب ہے۔ تو خوف سے، بھوک سے، ونقص من الاموال، مال چلا جائے گا کبھی کبھی، بڑا ایک آدمی نے سود چھوڑا، نقصان ہو گیا، بڑا ہو جائے گا۔ والانفس، جان کا، بچے، بھائی، بہن، خود اپنی جان چلی جائے گی۔ والثمرات، پروفٹس، آپ دیکھ رہے ہو کوئی فلاں آدمی سود پہ کام کرے، اتنے بڑے پروفٹ آ رہے ہیں، میں نے چھوڑا، میرے پروفٹ ختم ہو گئے، لیکن یہ تو آئے گا۔ پھر کیا کریں؟ وبشر الصابرین، جو اس نقصان پر صبر کر لے، اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی آپ اس آدمی کو بہت بڑی خوشخبری سنائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ محمد ہوگی۔ سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا پھر کیا، اب جب تم لڑو گے، ڈٹ جاؤ گے تو کیا آئے گی؟ فتح آئے گی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ کہہ رہے ہم نے بڑی فتح دی۔ اس کا پس منظر کافی لمبا ہے، مختصر میں بتاتا ہوں۔ جب صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے صلح کی نا، اور درا دب کر کافروں کی کنڈیشن ساری مان لی، الٹی سیدھی بھی، جو بظاہر الٹی سیدھی تھیں، تو یہ آیت نازل ہو گئی، انا فتحنا۔ اب مسلمان مکہ جانے کے ارادے سے آئے، اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ان کی بات مان لو، ہم مکہ نہیں جا رہے، احرام کھول دو، جانور جو لے کے آئے تھے اتنے محبت جذبے سے سارے ذبح کر دو، اور ہم واپس مدینہ جا رہے ہیں۔ صحابہ پر ایسا غم کہ صحابہ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، صحابہ نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی خیمے میں گئے، ام سلمہ ہماری مدبرہ فہیم اماں وہ ساتھ تھیں۔ اللہ کے نبی نے بہت پریشان، آپ نے کہا میں نبی حکم دے رہے ہیں، مان نہیں رہے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بہت بھاری کام ڈال دیا۔ ان بیچاروں کا جذبہ دیکھیں، ان کو شوق میں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ آپ ایسا کریں، آپ خود جائیں، آپ اپنا جانور ذبح کریں، اپنا سر منڈوائیں، سر مبارک، تو یہ آپ کو جب دیکھیں گے نا یہ بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ایسے ہی کیا تو بہت ساری بات ہو گئی۔ اس لیے گھر والوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اور بعض خواتین میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے ماشاءاللہ، وہ بہت اعلیٰ مشورہ دیتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے کیا تو ہو گیا۔ اس کے بعد یہ آیت آ گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے نبی ہم نے بہت بڑی فتح دے دی۔ اب یہ بعض صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کون سی فتح ہے بھائی، ہم تو پسپا ہو رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، ان کی ساری باتیں مان کر پیچھے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر کے پاس آئے کہ ابو بکر یہ فتح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں فتح ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کون سی فتح ہے؟ کہا بھائی اللہ کے نبی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اطمینان رکھو۔ اچھا، حضرت عمر اعتراض نہیں کر رہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت عمر چونکہ مضبوط تھے نا، بہادر، تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ہم دب جائیں ان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور سر منڈا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھا تھا، لیکن خواب میں کیا یہ بات تھی کہ اس سال؟ خواب میں تو تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس گئی یہ بات کہ اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی اور صدیق اکبر کا مزاج کتنا ملا ہوتا۔ ابو بکر نے اپنا سارا مزاج زمین پہ مار کر اللہ کے نبی کے مزاج میں اپنا مزاج بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیقیت کا مرتبہ دے دیا۔ اس لیے ابو بکر جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا میں نے سب کے احسان اتار دی اپنی وفات سے پہلے، ابو بکر کا احسان میں نہیں اتار سکتا، اللہ اتارے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کی ساری خواہش سب کچھ میں کو ختم کر دیا، بس اللہ کے نبی کے مزاج کو اپنا مزاج بنایا۔ تو 2 سال بعد پتہ لگ گیا، صلح حدیبیہ ہو رہی ہے 6 ہجری میں، 8 ہجری میں پورا مکہ فتح ہو گیا، پتہ لگ گیا، دعوت پھیل گئی۔ 2 سال میں دعوت اتنی پھیلی جو 18 سال میں نہیں پھیلی تھی، پوری دنیا میں دعوت پھیل گئی، کیونکہ مسلمانوں کو فارغ وقت مل گیا، لڑائی نہیں ہے۔ تو اللہ کے انا فتحنا، اور اللہ نے کہا دیکھو ایک فتح تو وہ ہے جو یہ ہے، ایک فتح جو میں ابھی جلدی دے رہا ہوں، وہ کون سی؟ فتح خیبر، فتحا قریبا۔ تو اگلے سال خیبر فتح ہو گیا، یعنی جو یہود تھے ان کا اسٹرانگ ہولڈ ایک رہ گیا تھا مکہ سے تھوڑا دور، خیبر، وہ بھی انہوں نے غداری کی، ان پہ حملہ کیا، باہر نکال دیا گیا، اور ان کے 7 قلعے تھے خطرناک، وہ سارے فتح اللہ نے کرا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا کردار، اور صحابہ کا کردار ہوا۔ اس طرح آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ میں عثمان رضی اللہ عنہ گئے تھے مذاکرات کے لیے مکہ میں، اور یہ خبر پھیل گئی کہ ان کو مار دیا گیا ہے۔ تو جب یہ خبر پھیلی اللہ کے نبی کو بہت صدمہ ہوا، آپ نے کہا بیعت کرو موت پر، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، ورنہ یعنی لڑتے لڑتے مر جائیں گے، عثمان کا بدلہ لیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ لیڈر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا کھڑا ہوتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں اس کو کہ میرا آدمی ہے، وہ اپنے ایک آدمی کا بدلہ لے گا، چھوڑے گا نہیں اس کو کہ بھئی میرے آدمی، تاکہ لوگوں جو نیچے چلنے والے نا ان پہ بھی اعتماد ہوگا کہ ہمارا بڑا ہمارے ساتھ ہے،
یہ لیڈرشپ کا لیسن ہے کہ وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، پھر اگر ہمیں خطرے میں ڈالا ہے وہ خود ہمارے پیچھے کھڑا ہے۔ تو آپ نے کہا بیعت کرو، 1400 صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی، اور آپ یوں بیعت کر رہے تھے، اور جب سب نے ہاتھ رکھا نا، اللہ کے نبی اب یہ ہاتھ لائے، آپ نے کہا یہ آیا عثمان کا ہاتھ، یہ آیا عثمان کا، آپ نے اپنا ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اور آج دنیا میں بعض ایسے ہیں جو حضرت عثمان کی عزت پر بری باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو اللہ کو یہ اتنا، اگرچہ لڑائی نہیں ہوئی، بعد میں پتہ لگا خبر غلط تھی، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن ان 1400 صحابہ کی فضیلت میں نازل کر دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھ لیا، اور اللہ نے کہا ایک جلدی فتح دوں گا۔ اور اللہ نے کہا میرے نبی جو آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے تھے، اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ اللہ صحابہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں مرتبہ یہ ہے کہ صحابہ میں پہلے تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ ترتیب ہے افضلیت کی۔ اس کے بعد بولے جی، اس کے بعد کس کی افضلیت ہے؟ بولے عشرہ مبشرہ، شاباش، عشرہ مبشرہ۔ اس کے بعد بدری، ماشاءاللہ بدری۔ اس کے بعد یہ اصحاب البیعہ، جن 1400 نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس کے بعد ان کی فضیلت ہے اللہ نے قرآن میں۔ اور ان صحابہ کے تقوی اور بخشش کی اللہ گواہی دے رہا ہے، لہذا ان صحابہ کے کردار کے بارے میں بات کرنے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان بڑا خراب ہے جو ان صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن نے بات کی ہے۔ اگلا پھر اللہ نے فرمایا کہ اگلے سال عمرۃ القضاء پہ صحابہ گئے، طے یہی ہوا تھا کہ اگلے سال آؤ گے اسلحے کے بغیر، تو اللہ کہہ رہے وہ لقد صدق اللہ رسول، یا بلا اللہ نے وہ خواب بھی سچا کر دیا۔ 7 ہجری میں فتح مکہ سے 1 سال پہلے سارے صحابہ عمرہ کرنے گئے اللہ کے نبی کے ساتھ، تم مسجد حرام میں داخل ہو گئے امن کے ساتھ، بعض لوگ سر منڈانے والے، بعض لوگ اپنا سر قصر کرنے والے، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس نبی کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ ساری دنیا پہ غالب آ جائے۔ اب یہ تو فتح ہے، فتح کرنے والے اسلام کے نمائندے اور اسلام کے راستے کا دفاع کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ ان صحابہ کی ایک مثال دے رہے ہیں، جو میرے نبی کے صحابہ ہیں ان کی مثال۔ اور یہ ایک جگہ قرآن میں ہے جہاں اللہ کے نبی کا نام ہے محمد، محمد الرسول اللہ، کیا آیت ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ یہ قرآن میں کس کی گواہی ہے؟ تو کہتے ہیں قرآن صحابہ کا ذکر کر، یہ قرآن کا پورا بھرا پڑا ہے صحابہ کے بارے میں۔ والذین معہ، وہ سارے صحابہ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، اللہ کے دشمنوں پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ نمبر 3، تراہم رکعا سجدا، ان کو آپ دیکھتے ہو ہر وقت رکوع سجدے میں ہیں، یعنی راتوں کو اللہ کے آگے رونا، عبادت کرنا۔ بھئی انفرادی عبادت یہ تیل ہے اجتماعی کام کا، سمجھے نا؟ جو آدمی انفرادی عبادت اچھی نہیں کرتا، وہ اجتماعی عبادت اس کی کام میں اخلاص بھی کم ہوگا اور تاثیر بھی کم ہوگی۔ اسی کو کہ وہ سخت ہے دشمنوں پر اور نرم ہے اپنے لوگوں پر، علامہ اقبال نے ایک شعر میں ڈھالا تھا، ہو بزم یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ تو اللہ نے یہ صفت کی تھی۔ سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، اللہ نے کہا ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہیں، یہی ان کی مثال ہے تورات میں اور انجیل میں۔ تو اس کا مطلب صحابہ کا تذکرہ تورات و انجیل میں بھی یہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک کسی مالی نے ایک پودا لگایا، اس نے اپنی کوپل نکالی، وہ تھریڈ ہوتی ہے نا، بال نکالتے ہیں، فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہو گیا، فاستغلظ، فآزرہ پھر بڑا ہو گیا، فاستغلظ پھر بہت بڑا مضبوط ہو گیا، اپنے ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا۔ یعجب الزراع، اب مالی کو بڑا اچھا لگتا ہے، جیسے جب گندم کی فصل چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی ہے ہری، پھر جب گولڈن ہو کے لہلاتی ہے نا، تو آپ کسان سے پوچھیں اس کو کیسا مزہ آتا ہے۔ یعجب الزراع، تو یہاں پر زارع کون ہے، کسان کون ہے؟ کسان کون ہے مثال میں؟ بولیں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسان ہے، آپ نے پودا لگایا، ایمان کا پانی دیا، کھیتی کیا نکلی؟ صحابہ کی، اور وہ لہلہا گئی فتح مکہ میں، اور اللہ کے نبی کو اچھی لگ رہی ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصے میں آئیں اس سے کافر۔ تو صحابہ سے غصہ کس کو آتا ہے؟ اللہ بتا رہے لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کے نام سے جس کو غصہ آئے، جس کو نفرت آئے، اللہ اس کو یہاں بتا رہی ہے۔ میں لفظ پڑھ رہا ہوں، میں ابھی تشریح بھی نہیں کر رہا، میں تفسیر نہیں کر، لیغیظ بہم الکفار،
ان صحابہ کے ذریعے اللہ غصہ دلائے کافروں کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے لیے بہت بڑے وعدے کا، مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اب آ جائیں سورہ حجرات۔ سورہ حجرات قرآن کی بہت ہی یونیک صورت ہے، جس میں اللہ نے سارے حقوق العباد بنائے ہیں۔ آج اگر کوئی سوسائٹی، کوئی ملک، مسلمان کافر اس سورہ حجرات پر عمل کر لے، اس پوری سوسائٹی میں فتنہ نہیں ہوگا، آپس میں مل جائیں گے، محبتیں ہو جائیں گی، دوسروں کے خلاف مضبوط ہو جائیں گے، جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اور بہت ساری ویسٹرن ممالک نے اس کو اپنایا ہے، آج اس کے بعض حصوں کو آپ دیکھیں ان کو امن ہے آج، اور ہم نے چھوڑا ہے، ہم لڑ رہے ہیں آپس میں۔ اس میں 7 احکام ہیں، کتنے؟ سب یا ایھا الذین سے شروع ہوتے ہیں، یونیک ہے، یعنی بنائی ہوئی بات نہیں۔ یا ایھا الذین کتنی مرتبہ کہا اللہ نے؟ 6 مرتبہ۔ ایک حکم یا ایھا الذین کے بغیر ہے، وہ بھی ہے 7 آگے۔ پہلا حکم، اے ایمان والوں اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھو۔ کیا مطلب؟ بدعت نہیں کرو۔ اللہ رسول کا جو حکم ہے نہ اس سے زیادہ کرنا ہے نہ اس سے، مغرب ہے 3 رکعت سے نہ زیادہ پڑھنی ہے۔ آپ نے جس موقع پر جو ذکر کیا اس موقع کا وہی ذکر ہے، جس موقع کا جو حکم دیا وہی حکم ہے، نہ آگے بڑھو نہ پیچھے۔ نمبر 2، اے ایمان والوں نبی کی آواز کے آگے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو۔ کیوں بعض لوگ آ کے اللہ کے نبی کو، وہ ایک قبیلہ تھا، زور زور سے بلانے لگ گئے، دیہاتی کو، یا ایسے نہیں کرو۔ فرمایا صحابہ جو ہیں نیک لوگ، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، وہ نبی کے سامنے آوازوں کو پست کرتے ہیں، اور جو بے وقوف ہے وہ نبی کے سامنے آوازوں کو زور سے کرتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ جو صحابہ ہیں نا، جو اپنی آوازوں کو نبی کے آواز کے سامنے نیچا کرتے ہیں، اللہ نے ان کا امتحان لے لیا دل کا۔ اللہ نے صحابہ کا امتحان کس چیز کا لیا؟ دل کا امتحان کوئی اور لے سکتا ہے؟ کوئی لے سکتا ہے؟ تو اللہ نے امتحان لیا دل کا۔ رزلٹ کیا آیا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ امتحان لیا دل کا، کریکلم تھا تقوی کا، کہ صحابہ کے دل میں تقوی ہے کہ نہیں ہے، اور اللہ نے نتیجہ کیا دیا؟ ان سارے صحابہ کے لیے مغفرت اور اجر ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ صحابہ، انبیاء معصوم ہیں، انبیاء سے گناہ ہو نہیں سکتا۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ سے گناہ ہوا بعضوں سے، لیکن مغفور ہیں، ان کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اب اللہ نے معاف کر دیا تو کیا ہمیں تک بنتا ہے ان کی غلطیاں پکڑیں؟ اللہ نے معاف کر دیا، صحیح ہے نا؟ تو تیسرا حکم، اے ایمان والوں اگر کوئی فاسق آئے خبر لے کے، تم مانو نہیں جب تک تحقیق نہ کر لو، ورنہ بہت بڑا نقصان پہنچاؤ گے کسی کو۔ فاسق کا مطلب یہاں ہے ان ریلائبل خبر، ان آتھینٹیکیٹڈ خبر۔ آج دنیا میں جتنا بڑا فساد، جنگیں ہو رہی ہیں، ان ریلائبل خبروں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کوئی خبر آئی، یا بعض میڈیا ایجنسیز غلط خبریں بناتی ہیں، غلط خبریں بنائیں، اس کے اوپر لوگوں کے اندر غصہ ڈالا اور اپنا کام کیا۔ ابھی یہ جو موجودہ وار چل رہی ہے، یو ایس اس وقت سب سے زیادہ غلط خبریں، اس کا پریزیڈنٹ غلط خبریں بنا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں۔ اتنا جھوٹ کسی میڈیا نے نہیں بولا، سب کو پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول کے اپنی جنگ کو فیول دے رہے ہیں، تو اس سے بربادی ہوگی۔ کل ایک ریسرچ آئی ہے کہ یو کے میں مسلمانوں کی جتنی کوریج یو کے میڈیا نے کی ہے، 50% آف اٹ از بائسڈ۔ یہ آفیشیل میڈیا نے غلط خبریں کی ہے، سمجھ آ گئی وہ غلط بات تھی کہ مسلمان ایسے ہیں، ایسے بائسڈ خبریں۔ تو اسی طرح ہم آپس میں کسی اور کے خلاف بات کرتے ہیں، کسی اور کے خلاف سوشل میڈیا کی خراب کلپ وغیرہ، بھائی حرام ہے۔ تو سوشل میڈیا تو بہت ان ریلائبل ہے، مین اسٹریم میڈیا بھی ان ریلائبل ہے۔ جب آپ کو ضرورت کیا ہے ساری دنیا کی خبریں پڑھنے کی؟ ہاں کسی پہ کوئی امانت ہے، کوئی شادی کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، پھر آپ خبر کی بیس بڑے اوتھینٹک لوگوں میں بناؤ۔ اسی طرح دوسروں کو مسئلہ بتانا، بھائی آپ کو حق کیا، مفتی تھوڑی ہو مسئلہ بتاؤ۔ کوئی آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے، اس کو بولو مفتی صاحب سے پوچھو، دارالفتہ سے پوچھو، یا فتویٰ کی ویب سائٹ پہ دیکھو، ٹھیک ہے؟ یا آپ کو 100% پکا پتہ ہے کوئی مسئلہ، پھر آگے بتاؤ آپ۔ تو آگے دین کی بات، کوئی بھی بات، دنیا کی بات بھی آگے بتانا کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی باتیں آگے کیے جائے۔ پورا ہمارا آج واٹس ایپ یہی کر رہے ہیں ہم سارا دن، لگائی جاؤ اور آگے لکھ دیتے ہیں کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ۔ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ سے آپ کی ذمہ داری تھوڑی ختم ہوتی ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے آگے کرنے کی جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ ایک بات شیئر کریں لیکن اوتھینٹک شیئر کریں، اوتھینٹک چینل سے، اوتھینٹک علماء، یا جو دنیا کی بات ہے اوتھینٹک کسی بڑے آدمی کی۔ اور نہ بزنس کی آپ کو بات شیئر کرنی ہے تو اس بزنس کا کوئی آدمی ایسا ہو جو ریلائبل آدمی، پروفیسر ہے، ماہر ہے، صحیح بات کرتا ہے، اس کی شیئر کریں۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 1 2 3 ہو گئی؟ نہیں، پہلی بات اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھو، اس کی آوازیں اونچی نہیں کرو۔ تیسری بات ان ریلائبل خبر پہ نہیں جاؤ۔ چوتھی بات، 2 مومنوں میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ آپس میں صلح کراؤ، صحیح ہے؟ مومنوں کے جھگڑوں میں آپ نہ ہو۔ مومنوں کے جھگڑا، بھائی یہ جو ہمارے فرقہ واریت کے جھگڑے ہیں نا، یہ بھی مومنوں کے جھگڑے ہیں۔
ہاں یہ سارے جو ہمارے اکثر فرقے ہیں مسلمان ہیں، تو ان میں جھگڑا، گروپوں میں جھگڑا، سیاسی لحاظ سے جھگڑا، ایک جماعت میں 2 جماعتیں بن گئیں، اور اسی میں آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کروں تبلیغی جماعت کا جو مسئلہ ہے بھی، بھئی دونوں مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ دونوں میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں اللہ کے لیے چل رہے ہیں کہ نہیں؟ دونوں ایک ہی ترتیب پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ تو لڑتے کیوں ہیں، جھگڑتے کیوں ہیں، اور ایک دوسرے کی مسجد پہ قبضہ، ایک دوسرے کی، یہ تو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بھائی سب کو ویلکم کہیں، سب کو مرحبا کہیں، اپنا نظم ایک کے ساتھ جوڑیں۔ اگر کوئی ایک کہے دوسرا خراب ہے، بولو نہیں بھائی ہم آپ کی یہ بات نہیں مانتے، ہم آپ کے نظم میں چلیں گے۔ یہ کوئی ایمان کفر کا اختلاف نہیں ہے، یہ حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے، نظم کا اختلاف ہے۔ نظم کا اختلاف صحابہ میں بھی ہوا تھا، یہ اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو ہوگا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی میری امت میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے دعا قبول نہیں کی، صحیح ہے، یہ ہوگا۔ صحابہ میں نہیں ہو گیا، بعد میں ہو گیا، اس میں یہ نہیں سمجھنا۔ کوشش کریں کوئی ایسا راستہ اپنائیں جس سے دونوں جڑ جائیں، صلح ہو جائیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کے اختلاف میں جھگڑا نہیں کرو، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، بالآخر سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو ان میں صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرو جھگڑے سے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4۔ 5ویں بات، اے ایمان، اب یہ زبان کا آ گیا، مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کا، عورتیں بھی مذاق نہ اڑائیں۔ عورتوں کو اس لیے کہ عورتیں زیادہ اڑاتی ہیں، عورتوں کو خاص کہا، مرد بھی نہ اڑائیں، کیونکہ عورتوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے طنز کرنا، بڑی آئی، یہ آئی، اوئے ہوئے اس کو تو دیکھو، یہ نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں مرد، دیکھو عام طور پہ یہ نہیں کہا جاتا، یہاں اللہ کہہ رہے ہیں مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، یہ اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو۔ اور الزام نہ دراؤ، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا، الزام نہ لگاؤ، لقب سے نہ بلاؤ، اوئے گنجا، اوئے چڑا، یہ وہ فلاں ایسا، ٹڈا، چھوٹا بڑا، یہ غلط بات ہے۔ کسی کو لقب سے بلانا جائز نہیں ہے، برے لقب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جس انسان کو اپنا جو نام سب سے اچھا لگتا تھا آپ اس سے پکارتے تھے اس کو۔ عربوں میں نا کنیت ہوتی تھی، ابو فلان، ابو فلان، تو عربوں کو اچھا لگتا تھا ہمیں کوئی کنیت سے پکارے، تو اللہ کے نبی ہر ایک کو کنیت سے، اچھا لقب سے پکارو، ملک صاحب، صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب، چودھری صاحب، اچھا لقب جو اس کو اچھا لگتا ہے اس سے پکارے۔ عزت دینے میں کیا جا رہا ہے آپ کا؟ کتنے ہو گئے؟ 5۔ نمبر 6، آپس میں بدگمانیاں نہ کرو، ان بعض الظن اسم، بہت ساری بدگمانیاں، بعض بدگمانیاں گناہ بن جاتی ہیں، کیونکہ جھگڑا جو ہوتا ہے بدگمانی سے ہوتا ہے۔ یہ جو 2 آدمی بیٹھے ہیں نا، یہ 2 عورتیں بیٹھی ہیں، یہ میرے خلاف باتیں کری ہیں، دیکھو انہوں نے میرا نام لیا، اب شروع ہوگی بدگمانی۔ ہو سکتا ہے بیچارے نہیں کر رہے ہوں بھائی، وہ میرے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ دونوں بیٹھ کے میرے خلاف سازش کر رہے ہیں بھائی۔ تو بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں ایزیوم کر لینا چند ایک ہنٹس سے کہ وہ اس کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف ہے، یہ غلط بات ہے، بدگمانی نہیں کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی میرے سامنے شکایتیں نہیں لایا کرو، میرا دل ہوتا ہے میں تمہارے سامنے جب آؤں تمہارے مجمع میں سب کی طرف سے صاف دل لے کے آؤں۔ اور آپ نے فرمایا تجسس نہ کیا کرو، یہ جو ہماری مجلسوں میں عام ہے، آج بیٹھ گیا ہاں بھائی اور سناؤ، جب آپ نے اور سناؤ کہا نا، اس کا الٹی بات ہوگی، کیونکہ مطلب کام کی باتیں ختم ہو گئی ہیں، اب آپ کہہ رہے اور سناؤ، ہاں تو اور سنانی تو قرآن سنا دو بھائی، دین کی بات سنانی، یہ فضول کی باتیں۔ اور غیبت نہ کرو، غیبت کرنے کا مطلب ایک دوسرے کا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 6۔ 7ویں بات، اے ایمان و اے سارے لوگوں، اچھا یہ پہلے سارا یا ایھا الذین آمنوا تھا، کیا تھا؟ یہاں یا ایھا الناس ہے، اب یہ اللہ خطاب کریں ساری دنیا کے انسانوں کو، اے انسانوں اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے، اور تمہیں جو قبیلے اور قوموں میں بانٹا ہے نا، یہ صرف تعارف کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے، تاکہ مکس نہ ہو جائے، پتہ لگے بھی افریقن ہے، امریکن ہے، پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، یہ پنجابی ہے، پٹھان ہے، بلوچی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ بٹ ہے، یہ جٹ ہے، اور یہ گجراتی ہے، یہ تعارف کے لیے۔ اس کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ بڑا ہونا ہے تو میں بتا دوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، چاہے چائنیز ہے، چاہے جاپنیز مسلمان ہے، چاہے پاکستانی مسلمان ہے، چاہے ہو سکتا ہے ایک مسلمان جدی پشتی ہے وہ تقوی والا نہیں، دوسرا نیا مسلمان ہے تقوی والا بن گیا، تو تقوی والا ہے۔ لہٰذا اللہ نے کس کا انکار کیا؟ رئیسزم کا، جو آج دنیا ہمیں سمجھا رہی ہے، قرآن اس وقت سمجھا چکا ہے۔ کبھی وہاں سے بلال آیا، وہاں سے روم سے رومی آئے، حبشہ سے بلال آئے، مکہ سے مکہ والے، مدینہ، اللہ کے نبی نے سب کو برابر کر دیا، بلال کو سب سے اوپر کر دیا، مؤذن بنا دیا، حالانکہ وہ نسل ذات کے اعتبار سے ہم سے کم ہے، اللہ کے مدد تقوی کا حساب ہے۔ تو نسل کا تعصب حرام ہے، قوم کا تعصب حرام ہے، زبان کا تعصب حرام ہے، رنگ کا تعصب حرام ہے، جنس کا تعصب مرد عورت کا حرام ہے، ملک کا تعصب
حرام ہے، فرقہ واریت کا تعصب حرام ہے، یہاں تک کہ اسلام و کفر کا تعصب اس معنی میں حرام ہے کہ اگر ایک کیس میں مسلمان غلطی پر ہے اور غیر مسلم صحیح ہے تو آپ مسلمان کی سائیڈ نہیں لے سکتے، صاحب بولو بھائی یہ غلطی پر ہے صحیح پر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اب آپ مجھے بتائیں یہ 7 احکام اگر آج کوئی معاشرہ مان لے، جنت والا معاشرہ نہیں بن جائے گا؟ تو چلیں معاشرے کو چھوڑیں، ہم تو آج ارادہ کر لیتے جو لوگ سن رہے بیٹھے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان 7 احکام کو مانیں گے۔ آگے سورہ قاف ہے، اس میں اللہ نے جنت جہنم کے منظر بیان کیے ہیں، سورہ زاریات میں بھی اللہ نے جنت جہنم کے بڑے خوبصورت مناظر بیان کیے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔